جو روکے گئے کنٹینرز تھے جنہیں ایچ ای جے غیر معیاری انسانی صحت کے لیے انتہائی غیر معیاری اور تلف کرنے کا کہہ چکی تھی، ان کو ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ قرار دے دیا گیا. 6 کنٹینرز کے اوپر جس میں مثلا باقاعدہ لکھا ہوا ہے لیب رپورٹ کے اندر کہ اس میں زندہ کیڑے موجود تھے اور اس کا افلوٹیکسن 58 سے 69 ٹاکسن لیول یعنی بہت زیادہ ہائی تھا، جس کو وہ فوری ڈسٹرکشن کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کسٹم حکام کو لکھ بھی دیا تھا. ویل وسایا جو ہے وہ فیک یونٹ بنانے کا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اور 100 سے زائد اس کی فیک یونٹس ہیں اور اس وقت تو خیر بیرون ملک ہے اور ایف بی آر کے آشرواد سے ہی وہ بیرون ملک گیا ہے یہاں سے، لیکن اس کا بھائی فرحان وسایا جو ہے ان تمام یونٹس کو ابھی رن کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم آپ کو ایف آئی اے، پولیس، کسٹمز، نیب، ایف بی آر کے حوالے سے مختلف جو کرائمز ہو رہے ہیں، فائنینشیل کرائمز، ان کے حوالے سے جو اطلاعات دیتے رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جو فائنینشیل کرائمز کو یا ٹیکسیشن، کسٹم ڈیوٹی کو اور اس کے علاوہ جو ملک میں آنے والی خورد و نوش کی اشیاء خورد و نوش کی کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق قرار دینے یا نیا دینے والے ادارے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہ صرف کہ مختلف وائٹ کالر کرائمز سے متعلق ادارے ان پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر انکوائریز ہوتی ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چھالیہ کی اسمگلنگ اور غیر معیاری چھالیہ کی پاکستان آمد کا سلسلہ کوئی بھی روکنے میں ناکام ہے. ہم نے اپنے ماضی کے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈونیشیا سے آر اے امپیکس نامی ایک کمپنی نے نومبر 2023 میں 10 کنٹینر چھالیہ کے امپورٹ کیے تھے، جس کی جو قوانین کے مطابق پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے ان کنٹینرز کے سیمپلز کا ایچ ای جے کراچی یونیورسٹی کا جو بہت ہی معتبر ادارہ ہے اس سے اس کا ایفراٹاکسن لیول جو ہے چیک کرانے کے لیے انہوں نے اس کا جو کہ طریقہ کار ہے قانون کے مطابق اس کا ایفراٹاکسن لیول چیک کرایا گیا تو وہ 58 اور 69% تک ایفراٹاکسن لیول تھا، جو کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی چھالیہ کھانے والے اس ملک میں اور مختلف جو کہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہے وہ چھالیہ، گٹکے، پان اور دیگر چیزوں میں، ان پہ منہ کے کینسر اور دیگر چیزوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ملک میں. لیکن یہ غیر معیاری چھالیہ جو ہے اس کو ایچ ای جے کی رپورٹ کے مطابق یہ 6 کنٹینر یعنی 10 کنٹینر مجموعی طور پہ منگائے گئے تھے. 6 کنٹینرز کو ایچ ای جے کی رپورٹ کے مطابق اس کو غیر معیاری قرار دیا گیا تھا اور انہیں روک لیا گیا تھا اور ایچ ای جے کی اور اس کے مطابق یہ تھا کہ ان کو تلف کر دیا جائے، ان کو ضائع کر دیا جائے. لیکن آر اے امپیکس اور اس کے پیچھے جو بااثر لوگ موجود ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ انہوں نے گزشتہ 3 مہینے پہلے ایک جعلی لیب رپورٹ کی مدد سے 2 کنٹینرز کو کلیئر کرایا اور جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو ایف آئی اے نے اس حوالے سے ایک انکوائری بھی رجسٹرڈ کی اور اس انکوائری میں خاصے انکشافات بھی ہوئے، لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر وہ انکوائری آج تک انکوائری ہی ہے. اور اس پہ دیکھیں سونے پہ سہاگا یہ کہ آر اے امپیکس نے دوبارہ سے اس انکوائری کے باوجود، اس سارے جال سازی کے باوجود دوبارہ سے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ان سے ایک آرڈر لیا جس کے تحت آر اے امپیکس نے جو روکے گئے کنٹینرز تھے جنہیں ایچ ای جے غیر معیاری انسانی صحت کے لیے انتہائی غیر معیاری اور تلف کرنے کا کہہ چکی تھی، اس کے دوبارہ سے لیبارٹری ٹیسٹ کرائے گئے اور ان لیبارٹری ٹیسٹ میں دوبارہ یہ جو ہے ان کو ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ قرار دے دیا گیا. بھائی صاحب کیا اطلاع ہے؟ یہ کیا مذاق ہے یہ قانون کے ساتھ؟ یا پہلے ایچ ای جے کی جو رپورٹ ہے کیا وہ معیاری نہیں تھی؟ کیا کہا جا سکتا ہے اس؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. یہ کنٹراڈکشن تو موجود ہے. اب کنٹراڈکشن دونوں سرکاری ریکارڈ کے مطابق موجود ہے. مثلا ایچ ای جی بھی ایک سرکاری ادارہ تصور کیا جاتا ہے اور کراچی یونیورسٹی کا معتبر ترین ادارہ تصور کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس لیب سے ابھی رپورٹ لائی گئی ہے وہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو لاہور کا کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے اور وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی مثلا لسٹ میں بھی شامل ہے. اس میں جو لیب جن کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ پروٹیکشن کی ریٹ اس کا جو ہے وہ ریشو معلوم کر سکیں تو وہ اتھارٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سرکاری اداروں کی لیب آپ کے پاس موجود ہے.
اچھا اس میں تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں تھوڑا سا معمولی سے, پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ابھی کارنامہ انجام ہوا ہے اس کے بارے میں پھر ہم جی بالکل آگے. تو آر اے امپیکس نے جب 2023 نومبر میں یہ چھالیاں انڈونیشیا سے پاکستان منگوائی, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پاکستان کنٹینر آئے تو اس کی سب کی لیب رپورٹ کے لیے وہ یہ HEJ کو ریفر کیا گیا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی طرف سے. اور ایک جو حافظ فہد کر کے یا فرحاد کر کے ایک جو ہے وہ اینٹومولوجسٹ ہیں, ان کی رپورٹ کے اوپر جو ہے یہ HEJ گئی تھی. جب HEJ گئی تو 4 کنٹینر تو کلیئر ہو چکی تھی اس میں, کیونکہ وہ نارمل تھی اور وہ 30 سے بلو اس کا تھا. لیکن 6 کنٹینرس کے اوپر جس میں مثلا باقاعدہ لکھا ہوا ہے لیب رپورٹ کے اندر کہ اس میں زندہ کیڑے موجود تھے اور اس کا افلوٹیکشن 58 سے 69 ٹاکسن لیول یعنی بہت زیادہ ہائی تھا, جس کو وہ فوری ڈسٹرکشن کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کسٹم حکام کو لکھ بھی دیا تھا کہ اس کو ڈسٹرکٹ کر دیا جائے, کیونکہ یہ انتہائی مضر صحت مسد وہ ہے. لیکن ایک پارٹی کی طرف سے جو آر اے امپیکس جو کمپنی ہے, اور انہوں نے اس کو ہولڈ کروایا اسٹے کروا کے کہ ہم اس کے اوپر کریں. لیکن اس دوران میں 2 کنٹینر جن کی ایفلوٹاکسن کی ریشو 58 تھا, اس کو مینوپولیٹ کیا گیا ان کے ڈاکومنٹس کو, اور اس کی جو رپورٹ تھی ان کو 23 پر لے کر لائے گئے, جس کا ہم نے ماضی میں پروگرام بھی کیا, اور وہ 2 کنٹینر کلیئر ہو گئے. تو کلیئر کر کے نکال دی گئے. تو پھر FIA نے جب اینٹامولوجسٹ کو اس حوالے سے جب اسٹیٹمنٹ کے لیے بلایا تھا, تو اینٹامولوجسٹ کا یہ کہنا تھا کہ کمپنی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ گن پوائنٹ پر مجھ سے جو ہے یہ رپورٹ, حالانکہ انہوں نے یہ قبول بھی کیا کہ مجھے تقریباً 2.5-3-4 لاکھ روپے رشوت بھی دی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ کمپنی نے گن پوائنٹ کے اوپر یہ مجھ سے کام کروایا. تو چلیں یہ تو آپ FIA جانے, اینٹامولوجسٹ جانے, وہ کمپنی جانے, وہ انکوائری کیا ہوتی ہے اس کے اوپر, لیکن بہرحال اسٹیٹمنٹ ان کا یہ تھا. لیکن ابھی ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی مئی 2024 میں 24 مئی کو سندھ ہائی کورٹ میں آر اے امپیکس کی ایک پٹیشن دائر ہوئی, جس پر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو ہے کسی اور لیب سے ان کنٹینرز کی وہ ٹیسٹ کروایا جائے. ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا, کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کریں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے ایک زبردست دائرہ اس کا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ مثلا یہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے مثلا جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کہا ہے کہ جو بھی عدالت سے آرڈر آتا ہے تو پھر اس کمپنی کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کسی بھی لیب سے, جو اتھارٹیز جو 40-42 جو لیبس ہیں وہ کسی ایک لیب سے وہ کرواتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کا پھر رول ختم ہو جاتا ہے, پھر کمپنی کا رول آتا ہے. تو کمپنی نے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو لاہور کی ہے, کوالٹی کنٹرول اس کا کوالٹی کنٹرول سینٹر ہے, وہاں سے جو ہے وہ اس کی ٹیسٹ کرائی, اور 2 کنٹینر کی ریشو اچانک 13 اور 18 آ گیا. تو یہ کافی حیرت کی بات ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے کچھ افسران سے میری اس حوالے سے بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ نومبر 2023 میں جو کنٹینر آیا پاکستان میں اس کا 58 ایفلوٹاکسن ریٹ ہے, اور وہ نومبر سے مئی تک سمندر کے کنارے موجود ہے. اور ایفلوٹاکسن کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ نمی کے اوپر ہی وہ سارے وہ چیزیں آتی ہیں, اور وہ سمندر کنارے اور کراچی کا ہیومیڈیٹی کی وجہ سے, ہیومیڈیٹی آپ کراچی دیکھ رہے ہیں کہ مئی کے اندر کتنی ہیومیڈیٹی, تو کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم اچانک 58 سے ریورس کرے اور 13. تو یہ کنٹراڈکشن ہے. اس کنٹراڈکشن کے اوپر معاملہ یہ تھا کہ کسٹم انٹیلیجنس جہاں ان کا ایک FIR ہوئی ہے آلریڈی اس میٹر کے اوپر, تو کسٹم انٹیلیجنس کو یہ روکنا چاہیے تھا. لیکن کسٹم انٹیلیجنس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے سندھ ہائی کورٹ کے سے ایک آرڈر لے کے رکھا ہوا ہے 2021 میں, جس کے مطابق جو اتھارٹی ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے, کیونکہ وہ فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. کسٹم کا کام صرف ٹیکس ڈیوٹی وصول کرنا ہے, اس سے زیادہ کوئی کام نہیں. لیکن چلیں آپ کسٹم کا ہم یہ موقع مان لیتے ہیں, لیکن FIA میں تو اس کی انکوائری چل رہی تھی, لیکن اینٹی منی لانڈرنگ سینٹر سے چل رہی تھی. تو FIA کا یہ اتھارٹی تھی کہ اس رپورٹ وہ ایک ہی کنسائنمنٹ ہے, اسی کنسائنمنٹ سے پہلے ایک جعلسازی ہو چکی ہے, اور اس کو ان کو روکنا چاہیے تھا, اور اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ چیلنج کرتے کہ بات کرتے آگے کہ بھائی اگر کنٹراڈکشن ہے تو یا HEG غلط ہو سکتی ہے یا پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول. اب یہ کنٹراڈکشن جو ہے جب یہ کلیئر ہوتا تو اس کے بعد وہ آپ چھالیاں ریلیز کر دیتے. ناظرین کو میں یہ بتاتے چلوں کہ ایفلوٹاکسن لیول جو ہے بنیادی طور پہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے جو انہوں نے ایک مقرر کیا ہوا ہے وہ
12% ہے, 15%. 15% ہے. جبکہ پاکستان میں ایک سندھ ہائی کورٹ کے ایک حکم نامی کے ذریعے اس کو 30% کیا گیا, یعنی 30% کیا گیا کہ چھالیاں آپ منگا سکتے ہیں جس میں ایفلاٹاکسن لیول 30%. اب اس کے بعد بھی جو ہے اب یہ 60% اور 69% والی ایفلاٹاکسن, یعنی آپ اپنے نہ صرف آپ غیر معیاری چھالیاں منگا رہے ہیں, وہ ان کو جال سازی سے وہ کر رہے ہیں, جبکہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, جو کہ چھالیاں استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں. اور یہ ملک میں بہت تیزی سے منہ کا کینسر اور اس طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, لیکن جس سے اسپتالوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے. لیکن یہ مافیا جو ہے اس کو کوئی کنٹرول کرنے میں ہم بالکل مافیا. اور کمپنیز ایسی ہیں کہ جب دیکھیں یہ 10 کنٹینر جو ہیں RA امپیکس جو پہلی مرتبہ ایک امپورٹ چھالیاں کر رہی ہے, اس کو ایڈوانس پیمنٹ جو کی ہے وہ شالیمار کمپنی, معروف کمپنی ہے جو پاکستان سے باہر اپنا تلسی سپاری والی. RA امپیکٹ بھی ایک پہلی بار یہ کہا, جو یہ وہی طریقہ کار ہے کہ وہ نئی کمپنی لا کے, تاکہ اگر یہ بلیک لسٹ ہو جائے تو جو اصل لوگ ہیں وہ. اچھا, RA امپیکس بھی جو فیک یونٹس کے آگے بھی تو تھوڑی تفصیلات بتاتا ہوں میں اپنا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ شالیمار ایک کمپنی نے ایڈوانس پیمنٹ کی, اور آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ ایک پہلی کمپنی جو RA امپیکس جو پہلی مرتبہ چھالیاں امپورٹ کر رہی ہے اس کو ایک معروف کمپنی شالیمار, یعنی تلسی بنانے والی کمپنی وہ دے رہی ہے. اور ایک کرن فوڈ انڈسٹریز وہ ہے جو FIA کے اینٹی کرپشن سرکل کیس میں جو سیز ہوئی میری فیکٹری ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کر کے چھالیاں منگوا رہی ہے پاکستان میں. اور جب کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے جب کرن فوڈ پہ جا کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو کرن فوڈ تو FIA کی وہ ACC میں جو ایک FIR ہے اس پہ سیز ہے, اور وہ وہاں موجود تھی, وہ سیز تھی باقاعدہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ چھالیاں کہیں نہ کہیں اس کمپنی کی بن رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ FIA کی جو اینٹی کرپشن سرکل میں گزشتہ سال جو ایک FIR ہوئی تھی, اور جس میں جو ہے عمران نورانی اور اس کا ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, جس میں 50 سے زائد لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا, کسٹم کے اعلیٰ ترین افسران جس میں شامل ہیں. اس کے بعد ایک نیا, اب یہ ایک نئے نام سے اور نئے ذریعے سے ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے. بالکل, یہ ایسا گروپ ہے کہ RA امپیکس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. مقصد یہ FBR کی ایک FIR ہے, FBR کی انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن میں, جس میں اس RA امپیکس کا مکمل دائرہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ RA امپیکس کمپنی ایکچوئل میں یہاں پر تو ایک ارشد خان نام کا جو بندہ ہے جس کے خلاف FIR کی ہے, لیکن اس کے بیہائنڈ سین میں ایک کمیل وسایا نام کا ایک شخص ہے جو اس وقت کینیڈا یا امریکہ میں موجود ہے. کمیل وسایا جو ہے وہ فیک یونٹ بنانے کا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے, اور 100 سے زائد اس کی فیک یونٹس ہیں. اور اس وقت تو خیر بیرون ملک ہے, اور FBR کے آشیرواد سے ہی وہ بیرون ملک گیا ہے یہاں سے, لیکن اس کا بھائی فرحان وسایا جو ہے ان تمام یونٹس کو ابھی رن کر رہا ہے. اور آپ حیرت کی بات یہ دیکھیں کہ کراچی میٹرو ویل سائٹ میں 1000 گز کا ایک پلاٹ ہے جو بالکل خالی ہے, اور 1000 گز میں کچھ 50 کے قریب یونٹ رجسٹرڈ ہے SCCP اور FBR میں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ AA انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے جس کا اس RA امپیکس کا کنیکٹ کسٹم انٹیلیجنس 1000 گز کے پلاٹ پہ 50 سے زیادہ یونٹ, 50 سے زیادہ, لیکن وہ پلاٹ خالی ہے. یہ بھی وہ پلاٹ خالی ہے, بالکل میٹرو ویل سائٹ کا جو ہے وہ ایک پلاٹ ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ AA انٹرنیشنل ہی ان تمام یونٹس میں شامل ہے, جس کے 26 یونٹ ہے AA انٹرنیشنل کے نام سے, اور SCCP وہ رجسٹرڈ ہے, اور ڈفرینٹ NTN نمبر کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے, اور ان کا مالک فرحان وسایا اور کمیل وسایا ہی ہے جو اس کو چلا رہے ہیں. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے, یہ SCCP بھی کوسچن ہے, اور خود وزیر اعظم ہاؤس سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ ایک طرف فیک فلائنگ انوائسز کے اوپر FBR کے افسران کے اوپر جو ہے آپ کارروائی کر رہے ہیں, لیکن ایک FIR درج ہے اس میں ان FBR افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی کہ جو ان کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں اور جو SCCP کے اندر جو رجسٹرڈ ہوتا ہے. یہ ایک میٹر ہے. اب اس میں اگر ہم پیچھے جائیں تو RA امپیکس کو جو کمپنی کی جو اس کا کلیئرنگ ایجنٹ ہے وہ میزرس کانٹیننٹل کوریئر سروس ہے. اب میسرس کانٹیننٹل کوریئر سروس جو اس کا, یہ بھی کمپنی فیک فلائنگ یونٹس جو بنانے والی فرحان وسایا انہیں ہی کمپنی ہے, اور ان کو جو کنسلٹنسی فراہم کر رہی ہے وہ اشفاق تنیو ایک سابق کمشنر ہیں FBR کے, ان کی کمپنی کر رہی ہے, جس کی ٹرانزیکشن اس کمپنی کے ساتھ بھی اسٹیبلش ہے. اچھا, اشفاق تنیو 2022 میں جو ہے وہ کسٹم FBR کے اس پہ ریٹائرڈ ہوئے, گریڈ 21 یا 22 کے افسر ہیں وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور لیکن وہ اس کمپنی سے ایک عرصے سے منسلک ہے اور کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کہ مثلا آپ یہ پورا اگر ذائقہ کھینچا جائے تو ایک طرف تو یہ RA امپیکس نورانی اور اعجاز بٹ, تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری حکومتوں کے لیے بھی. وزیر اعظم ہاؤس جس انکوائری میں انوالو ہے, اور ہم
ملک میں کہتے ہیں کہ اب اس بجٹ میں آپ نے تنخواہ دار طبقے اور غریب لوگوں پہ تو ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں، لیکن جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو اس کی معاونت کر رہے ہیں، یہ کسٹمز کے اعلیٰ ترین افسر، FIA کے اعلیٰ ترین افسران، مختلف انکم ٹیکس کے اعلیٰ ترین افسران، اور اس پورے نیٹ ورک میں SECP اور یہ دیگر ادارے انوالو ہیں، تو ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں کی جائے گی تو یہ کس طرح یہ اربوں روپے کی ٹیکس چوری کو یا اربوں روپے کی وائٹ کالر کرائمز کو کیسے روکا جائے گا؟ اس میں نہ صرف اربوں روپے ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے بلکہ حکومت انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، شہریوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو اس حوالے سے بھی مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔